آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم کن سے خلق ہوا، ابتدا سے خلق ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خلق ہوا، اللہ تعالیٰ کے نام سے خلق ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلق ہوا، اللہ تعالیٰ کے امر سے خلق ہوا، اللہ تعالیٰ کے نور سے خلق ہوا، پھر آسمان پر آیا، پھر آسمان پر آیا، آسمان نہیں بنا تھا جو پہ خلق ہوا، پھر آسمان پر آیا، پھر زمین پر آیا، پھر آسمان پر گیا وفات کے بعد، پھر قیامت کو زمین پر آئے گا، پھر آسمان پر جائے گا، جنت میں جائے گا، آسمان پر جنت ہے، پھر آسمان پر جائے گا، پھر ابد تک آسمان پر رہے گا، پھر ابد تک جنت، ابد تک آسمان میں رہے گا، پھر ابد تک آسمان پر رہے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہے گا، پھر آسمان پر جائے گا، جنت میں جائے گا، آسمان پر جنت ہے، پھر آسمان پر جائے گا، پھر ابد تک آسمان پر رہے گا، پھر ابد تک جنت، ابد تک آسمان میں رہے گا، پھر ابد تک آسمان پر رہے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہے گا، جنت عدن میں رہے گا، جنت نعیم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی عبادت کرتا رہے گا، اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ابتدا سے خلق ہوا، ابتدا سے خلق ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک سب سے پہلے خلق ہوئی، زمین و آسمانوں سے پہلے خلق ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہی، پھر آسمان پر رہی، پھر زمین پر آئی، پھر زمین پر آئی، پیدا ہوئے، زمین پر آئی روح آئی، پیدا ہو تو روح آئی، اوپر سے روح آئی، زمین سے پیدا ہو گئی، پھر زمین پر آئی، زمین پر پیدا ہوئی، پھر وفات کے بعد آسمان پر گئی، علیین میں گئی، مقام محمود کر گئی، پھر قیامت کو زمین پر آئے گی، پھر قیامت کو زمین پر آئے گی، پھر آسمان پر جائے گی، جنت میں جائے گی، پھر ابد تک آسمان پر رہے گی، جنت عدن میں رہے گی، جنت نعیم میں رہے گی، اللہ تعالیٰ کی بنا روک کے بات کرے گی، اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائے گی۔ میرا ابو کا اعلانات کا مطلب یہی ہے، میرا کا ایک مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ ابد سے بھی پہلے خدا ہے اور ابد کے بعد بھی خدا ہے، یہ لاش ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، بے شک کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، چیز اس کا مثل ہی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، جس کو تم چیز سمجھو کوئی چیز نہیں ہے، تمہیں اس لیے شاید اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ ازل سے بھی پہلے خدا ہے اور ابد کے بعد بھی خدا ہے، اور ربی عالم و من جاد الخدا ومن ہوا فی ضلال مبین، یہ اصلی یاد مجھ تک نہیں کہ پروردگار میرا خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ آیا ساتھ ہدایت کے، ربی عالم جانتا ہے من جاد الخدا جو آیا ساتھ ہدایت کے، ومن ہوگا اور اس کو بھی جانتا ہے جو آیا ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جانتا ہے جو گمراہی ظاہر کے آیا، اس کو بھی جانتا ہے، اس شخص کو آیا ہے ساتھ ہدایت کے، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے وہ آیا ساتھ گمراہی کا ہے۔ کیا پروردگار میرا خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا کہاں سے آیا، ہدایت لے کر آیا اور کہاں جائے گا، جو ہدایت لے کر آیا وہ عرش سے آیا ہے، جو ہدایت لے کر آیا وہ عرش سے آیا ہے، وفات پانے کے بعد عرش پر چلا جائے گا، وفات پانے کے بعد عرش پر چلا جائے گا، وہ ہدایت لے کر آسمان سے آیا ہے، وہ اپنی وفات کے بعد آسمان پر چلے گا جائے گا، جو ہدایت لے کر آیا ہے وہ مقام محمود سے آیا ہے، جو ہدایت لے کر آیا ہے وہ مقام محمود سے آیا ہے، اور ہدایت لے کر مقام محمود میں پر چلا جائے گا، جو ہدایت لے کر آیا وہ مقام اعلی علیین سے آیا ہے، اور ہدایت لے کر مقام اعلی علیین پر چلا جائے گا، جو ہدایت لے کر آیا وہ مکان علیہ سے آیا ہے، وہ ہدایت دے کر مکان علیہ پر چلا جائے گا، جہاں سے آیا ہے وہی چلا جائے گا، جو روح پاک ہدایت لے کر آئی ہے وہی چلا جائے گا، جو روح پاک ہدایت لے کر آئی ہے وہ عرش سے، وہ مقام محمود سے، وہ مکان علیہ سے، مکان اعلی علیین سے ہدایت دے کر عرش پر، مکان علیہ پر، مقام محمود پر، مکان اعلی علیین پر، آسمان پر چلی جائے ہدایت دے کر۔ کہ پروردگار میرا خوب جانتا ہے کس کو، جو کھلی گمراہی لے کر آیا، وہ کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، وہ کہاں جائے گا، جو کھلی گمراہی لے کر آیا وہ آسمان سے نہیں آیا، جو کھلی گمراہی لے کر آیا وہ آسمان سے نہیں آیا، وہ آسمان پر نہیں جائے گا،
وہ آسمان پر نہیں جائے گا، وہ عرش سے نہیں آیا ہے، وہ عرش پر نہیں جائے گا، وہ مقام محمود سے نہیں آیا، وہ مقام محمود پر نہیں جائے گا، وہ مقام علیہ سے نہیں آیا، وہ مقام علیہ پر نہیں جائے گا، وہ مقام اعلیٰ علیین سے نہیں آیا، وہ مقام اعلیٰ علیین پر نہیں جائے گا۔ اس کی نجس روح پوری گمراہی کے لے کر عرش سے، مقام محمود سے، مقام اعلیٰ علیین سے، مقام علیہ سے، آسمان سے نہیں آئی ہے، پوری گمراہی لے کر وہ وہاں سے نہیں آئی ہے، وہ پوری گمراہی پھیلا کر عرش پر، مقام محمود پر، مقام اعلیٰ علیین پر، مقام علیہ پر، آسمان پر نہیں جا سکتی۔ پاکوں پکیزہ روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین و آسمانوں کی پیدائش سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ پاکوں پکیزہ روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، زمین و آسمانوں کی پیدائش سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پھر زمین و آسمانوں کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کیا، پھر اپنے عرش کو برقرار پکڑا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ پاکوں پکیزہ روحیں زمین و آسمانوں کی خلقت کی گواہ، پاکوں پکیزہ روحیں زمین و آسمانوں کی خلقت کی گواہ ہے، اپنی جانوں کی گواہ ہے، اپنی جانوں کی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت بازو ہے، اللہ تعالیٰ کا قوت بازو ہے، شیطان قوت بازو نہیں ہے، یہ قوت بازو ہے۔ لیکن نجس اور ناپاک روحوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کی خلقت کے بعد پیدا کیا، وہ بھی انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا، کوئی تھوڑا سا وقت پہلے پیدا کیا۔ ان نجس اور ناپاک روحوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں سے پیدا کرنے کے وقت گواہ نہیں بنایا۔ ان نجس اور ناپاک روحوں کو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے کے وقت گواہ نہیں بنایا، اور نہ پیدا کرنے جانو ان کیوں کے، نہ پیدا کرنے جانو ان کیوں کے گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا، نہ ان سے اپنا کوئی کام لیتا ہے، نہ ان سے اپنا کوئی کام لیتا ہے۔ لیکن پروردگار میرا خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا وہ آسمان سے آیا، وہ ہدایت دے کر آسمان پر چلا جائے گا، پھر قیامت کو آسمان سے آئے گا، پھر قیامت کو آسمان پر جنت عدن میں چلا جائے گا، اور اب تک آسمان پر اللہ تعالیٰ کی خوب اور بات کرے گا، اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائے گا۔ کیا پروردگار میرا خوب جانتا ہے اس شخص کو کھلی گمراہی لے کر آیا، وہ آسمان سے نہیں آیا، وہ آسمان پر نہیں جائے گا، آسمان پر نہیں جائے گا، وہ دوزخ سے آیا ہے، وہ دوزخ سے آیا ہے، وہ گمراہی پھیلا کر دوزخ میں چلا جائے گا، اس کی نجس روح دوزخ سے آئی ہے، دوزخ میں چلی جائے گی، اس کی نجس روح آگ سے پیدا ہوئی ہے اور آگ میں چلی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک فرض کیا ہے، قرآن پاک کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جہاں سے تو آیا وہاں لے جانے والا ہے، وہ آسمان سے آیا اور آسمان پر لے جانے والا ہے، تیری وفات کے بعد تیری روح پاک کو آسمان پر لے جانے والا ہے، جہاں تو پہلے تھا، جہاں سے تو آیا ہے وہاں لے جانے والا ہے۔ لہرادو کا علامات کا مطلب یہی ہے تجھ کو واپس لے جانے والا ہوں، تجھ کو وفات دینے والا ہوں، اپنے گود میں لے جانے والا ہوں، مقام محمود میں لے جانے والا ہوں، مقام اعلیٰ علیین میں لے جانے والا ہوں، مکان علیہ میں لے جانے والا ہوں، لوح محفوظ میں لے جانے والا ہوں، مسجد اقصی میں لے جانے والا ہوں، عرش عظیم پر لے جانے والا ہوں، جنت عدن میں لے جانے والا ہوں، جنت نعیم میں لے جانے والا ہوں، تیری روح پاک کو اپنے نور میں لے جانے والا ہوں، تیری رحمت کو اپنے نور میں لے جانے والا ہوں، جہاں تو پہلے تھا اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا تھا۔ لرادو کا علامات کا مطلب یہی ہے وفات دینا ہے تو اس کو واپس لے جانے والا ہوں، پھر لے جانے والا ہوں، جگہ پھر جانے کی۔ جب ایسا کا مقام محمودہ، جب ایسا کا مقام محمودہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو مقام محمود پر زندہ پہنچانے والا ہے۔ جب ایسا کا مقام محمودہ یہ دوسری تصدیق ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو مقام محمود پر زندہ پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیست مقام محمود میں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں زندہ پہنچانے والا ہے، تمہاری روح آپ کو مقام محمود میں لے جانے والا ہے، تمہاری وفات کے بعد تمہاری روح پاک کو مقام محمود میں پہنچانے والا ہے، تمہاری وفات کے بعد تمہاری روح پاک کو مقام محمود میں زندہ پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو جہاں یہ پہلے مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد کہتی تھی، جس کی وجہ سے مقام محمود بنا، اب
میں پھر آپ کی روح پاک کو وہاں لے جانے والا ہوں، مقام محمود میں لے جانے والا ہوں، تاکہ آپ کی روح پاک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد اور شکر قیامت تک کرتی رہے۔ لے راتوں کا علامات، جہاں سے تو آیا ہے، جہاں تیری روح پاک پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی تھی اور عبادت کرتی تھی، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر زمین پر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے سب فرائض ادا کر دیے، اب تمام قرآن پاک کے فرائض ادا جو ہو چکے ہیں، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دینے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اپنے قرب میں لے جانے والا ہوں، آپ کی روح پاک کو آسمان پر لے جانے والا ہوں، آپ کی روح پاک کو عرش عظیم پر لے جانے والا ہوں، آپ کی روح پاک کو مکان علیہ پر لے جانے والا ہوں، آپ کی روح پاک کو اعلی علیین پر لے جانے والا ہوں، آپ کی روح پاک کو مقام محمود پر لے جانے والا ہوں، جہاں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا وہاں لے جانے والا ہوں، جہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا، جہاں تو ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا جب سے اللہ تعالیٰ نے روحوں پاکوں کو خلق کیا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر جسم عطا کر کے زمین پر بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچائیں، قرآن پاک لوگوں تک پہنچائیں۔ اب جب تمام قرآن لوگوں تک پہنچایا جا چکا ہے، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں لے جانے والا ہوں۔ جبسا کا مقام محمودہ یہ بھی وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو مقام محمود میں لے جانے والا ہوں، جہاں پہلے تیری روح پاک مقام محمود میں میرے قرب میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی تھی، تمہاری روح پاک کو تمہاری وفات کے بعد مقام محمود میں بےعزت کرنے والا ہوں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی۔ مقام محمود اللہ تعالیٰ کی حمد کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مقام ہے، یہی مقام علیہ ہے، یہی دارالسلام ہے، یہی اعلی علیین ہے، یہی بیت المعمور ہے، یہی لوح محفوظ ہے، یہی مسجد اقصیٰ ہے، یہی جنت المأوا ہے، یہی لولاک ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی کتاب مبین ہے، یہی امام مبین ہے۔ عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ مقام محمود میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، نور پاک کی حمد سے مقام محمود بنا، نور پاک کی حمد سے مقام محمود بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک نے اللہ تعالیٰ کی حمد سب سے پہلے مقام محمود میں کی۔ اللہم صلی علی محمد کو منظور فرمائے محمد علیہ رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ محمد علیہ محمد السلام محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام چودہ معصوم پاک اور روایت صارین علیہ السلام روایت کسی الرحم روایت چودہ الرحم روایت تمام بردار مفتی پرہیزگار اور یا اللہ مقرب خدا مسلم مومن مسلم معصومین محسن صاحب صادقین شان کی مصدقین قائم قائم حافظ ذات مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ قبول کو منظور فرمائے، کہ محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ منظور کو منظور فرمائے۔ اللہ ساری حاجات میں جو لائق بخشش مولا کریں، ساری حاجات میں دعا کریں، محمد علیہ محمد وسلم سبنگر کریں، غریبی کو بچائیں، محمد علیہ محمد وسلم شفاعت معاملہ عطا فرمائیں، اللہ سانو ہدایت دیں، صراط مستقیم کی چلن کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد من الانبیاء والمرسلین طاہرین المعصومین۔